نفس کا قیدی قسط نمبر 4۔ کیا غفورہ خالہ تمہارے اس بیان کی تصدیق کرے گی؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں جناب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ خالہ غفورہ ضرور میری بات کی گواہی دے گی۔ ٹھیک ہے، میں کسی اہلکار کو لاہور بھیج کر خالہ غفورہ سے تمہارے بیان کی تصدیق کرواتا ہوں، میں نے کہا، جب تک تم سرکاری مہمان کی حیثیت سے ادھر حوالات میں ہی رہو گے۔ جیسے آپ کی مرضی جناب، وہ مسکین سی صورت بنا کر بولا۔ میں تو عاجز اور بیچارہ سا بندہ ہوں۔ تم جتنے عاجز اور لاچار ہونا، میں یہ اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے طنز میں بھجے ہوئے الفاظ میں کہا۔ تمہارے جیسے اکثر جیرا بلیڈ سے میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ وہ کچھ نہیں بولا اور میں نے اسے حوالات میں بھجوا دیا۔ جس زمانے کا یہ واقعہ اس وقت فنگر پرنٹس اٹھانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا، اور اگر کوئی مستعد تفتیشی افسر ایسی جرأت رندانہ کر بھی گزرتا تھا تو عدالت اس کی کوشش کو خاطر خواہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ کسی بھی ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے بڑے ٹھوس ثبوت عدالت میں پیش کرنا پڑتے تھے۔ آج کل کی طرح ہمارے زمانے میں یہ آسانیاں میسر نہیں تھیں۔ اگر اس وقت فنگر پرنٹس کا رواج عام ہوتا اور عدالت بھی ان کی اہمیت کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی تو میں آلہ قتل کے چوبی دستے پر سے انگلیوں کے نشانات کو اٹھا کر جیرا بلیڈ اور جمعہ جان جلال کے فنگر پرنٹس کے میچ کر کے فوراً اس بات کا اندازہ لگا سکتا تھا کہ ان دونوں کا جیلا کے قتل سے کوئی تعلق ہے یا نہیں، اور یہی عمل دیگر مشکوک افراد کے ساتھ بھی دہرایا جا سکتا تھا۔ میں نے جیلا کی لاش اس کے ورثہ کے حوالے کر دی تھی اور مجھے پتہ چلا تھا کہ اس کی تدفین عصر اور مغرب کے بیچ کر دی جائے گی۔ مجھے جیلا کی المناک موت کا بہت دکھ تھا اور میری دلی خواہش یہی تھی کہ میں جلد از جلد اس کے قاتل تک پہنچ کر اسے عبرتناک انجام سے دوچار کر دوں۔ دوپہر کے بعد ایک ادھیڑ عمر شخص مجھ سے ملنے تھانے آیا۔ میں نے اسے کمرے میں بلا لیا۔ رسمی علیک سلیک کے بعد جب اس نے اپنا تعارف کرایا تو میں چونک اٹھا۔ ملک صاحب، میرا نام رانا اقبال ہے۔ جیرا بلیڈ نے مجھے بتایا تھا کہ وہ رانا اقبال کا نمک خوار اور احسان مند ہے۔ میں نے فوراً اندازہ قائم کر لیا کہ وہ اپنے چمچے کے پیچھے آیا تھا۔ اس کے چہرے پر اونت تھی۔ رانا صاحب، آپ حویلی مراد سے تشریف لائے ہیں نا؟ میں نے کہا۔ آپ کو اپنے بندے کی بڑی فکر ہے۔ اپنے جانثاروں کی فکر تو کرنی ہی پڑتی ہے نا ملک صاحب، وہ سینہ چوڑا کرتے ہوئے بولا۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے جیرا کو جیلا کے قتل کے الزام میں تفتیش کے لیے یہاں بند کر رکھا ہے۔ آپ کو بالکل ٹھیک پتہ چلا ہے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ تفتیش جاری ہے۔ جیرا نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ وقوعہ کے روز وہ نہ تو حویلی مراد میں تھا اور نہ ہی مرزا پور میں؟ وہ مجھے دیکھ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ جی رانا صاحب، اس نے مجھے بتایا ہے۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ وہ اپنی خالہ غفورہ سے ملنے لاہور گیا ہوا تھا۔ پھر بھی آپ نے اسے تھانے میں بند کر رکھا ہے، وہ شکایتی لہجے میں بولا۔ ایک بندہ جائے وقوعہ سے درجنوں میل دور تھا، پھر وہ اس معاملے میں کیسے ملوث ہو سکتا ہے؟ اگر 19 مئی کی شام جیرا واقعی باغبان پورہ لاہور میں اپنی خالہ غفورہ کے پاس تھا تو پھر یقیناً اس کا جیلا کی موت سے کوئی تعلق نہیں جوڑا جا سکتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ لیکن یہ جیرا کا اور آپ کا بیان ہے، اب اس بیان کی تصدیق نہیں ہو سکی، اور جب تک بیان کی تصدیق نہیں ہو جاتی جیرا کو شک سے پاک اور اس کیس سے بری الزمہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ کس قسم کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں؟ وہ سپاٹ آواز میں بولا۔ میں نے اپنے ایک بندے کو ماسی غفورہ کی طرف روانہ کر دیا ہے، میں نے معتدل انداز میں کہا۔ وہ جیسے ہی واپس آئے گا جیرا کے بیان کی تصدیق یا تردید ہو جائے گی، اور اس کے بعد ہی میں جیرا کے بارے میں کوئی فیصلہ کر سکوں گا۔ میں جانتا ہوں آپ نے جیرا کو ایک معمولی سے واقعے کی وجہ سے اٹھایا ہے، وہ جذبات سے عاری لہجے میں بولا۔ کچھ عرصہ پہلے جیرا کا جیلا سے جھگڑا ہو گیا تھا، اور آپ کو شک ہے کہ جیرا نے اسی بنا پر جیلا کو ٹھکانے لگا دیا ہے نا؟ بات تو آپ کی درست ہے رانا صاحب، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن شاید آپ کو پتہ نہیں کہ قانون کی نظر میں معمولی سے معمولی بات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ پریشان نہ ہوں، اگر جیرا بے قصور ثابت ہوا تو میں اسے چھوڑ دوں گا۔ اچھا ہوتا آپ جیرا کو بھی میرے ساتھ جانے دیتے، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں اس کی ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ اتنا تیز نہ بھاگیں رانا صاحب، میں نے اسی کے انداز میں جواب دیا۔ ابھی ضمانت کا وقت نہیں آیا۔ اگر میں نے آپ کے بندے کے خلاف پرچہ کاٹ دیا تو پھر آپ عدالت میں جا کر اس کی ضمانت کرانے کی کوشش کیجیے گا۔ وہ چند لمحات تک خشمگین نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر ایک بوجھل سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ملک صاحب، آپ نے میرا مان بھی نہیں رکھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے میں کیا ٹھیک کر رہا ہوں اور کیا غلط، میں نے واشگاف الفاظ میں کہا۔ اور جہاں تک آپ کے مان اور احترام کا تعلق ہے تو میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو بہت عزت دی ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے سامنے اس کی دال نہیں گل سکتی تو وہ خفگی بھرے انداز میں مجھے خدا حافظ کہہ کر تھانے سے رخصت ہو گیا۔
شام سے پہلے یہ ثابت ہو گیا کہ جیلا کو پیش آنے والے افسوسناک واقعے سے نہ تو جمعہ کا کوئی تعلق ہے اور نہ ہی جیرا کا، کیونکہ حویلی مراد سے جمعہ کے بیان کی اور لاہور سے جیرا کے بیان کی تصدیق ہو گئی تھی۔ جب یہ دونوں افراد جائے واردات سے کافی دور تھے تو پھر انہیں مزید رگڑنا مناسب نہیں تھا، لہٰذا میں نے اس ہدایت کے ساتھ انہیں جانے کی اجازت دے دی کہ وہ مجھے اطلاع دیے بغیر یہ علاقہ چھوڑ کر کہیں نہیں جائیں گے۔ اگلی صبح میں نے مقتول کے باپ رفیق کو تھانے بلا لیا۔ اس کا بڑا بھائی صدیق اور صدیقہ بھی ساتھ چلا آیا تھا۔ میں نے دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا، پھر رفیق سے پوچھا، جی تھانے دار صاحب؟ اس نے دکھ بھرے لہجے میں جواب دیا، پھر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھتا ہوئے بولا، جیلا کے قتل کا کچھ پتہ چلا؟ ابھی تک تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن بہت جلد قاتل میری گرفت میں ہوگا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں نے اسی سلسلے میں تمہیں یہاں بلایا ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں جناب؟ وہ بے بسی سے بولا۔ تم بہت کچھ کر سکتے ہو رفیق، میں نے اس کی ہمت بندھاتے ہوئے کہا۔ تفتیش کو کچھ نئے رخ ملے ہیں، میں اس سلسلے میں تم سے کچھ پوچھ تاچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور، میں حاضر ہوں، وہ کمزور سے لہجے میں بولا۔ تھانے دار صاحب، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے حویلی مراد سے کانا جمعہ اور جیرا کو کوچوان کو بھی پوچھ تاچھ کے لیے تھانے بلایا تھا۔ صدیقہ حلوائی نے معتدل لہجے میں مجھ سے استفسار کیا۔ انہوں نے کچھ اگلا کہ نہیں؟ انہوں نے کچھ نگلا ہی نہیں تھا تو اگلتے کہاں سے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ بہرحال میں نے ان دونوں سے کڑی تفتیش کی ہے اور ان دونوں کے سلسلے میں بے قصور پایا ہے۔ وقوعہ کے روز وہ دونوں مرزا پور سے بہت دور تھے۔ کانا جمعہ اپنے دوستوں قادر، ناصر اور حفیظ کے ساتھ سپہر 3:30 بجے شام سے 7 بجے تک راوی میں نہاتا رہا تھا، ہندوانے کھاتا رہا تھا اور تاش کھیلتا رہا تھا، جبکہ جیرا کوچوان اس دن اپنی خالہ غفورہ سے ملنے لاہور کے ایک محلے باغبان پورہ گیا ہوا تھا۔ ان دونوں کا جیلا کے قتل سے کوئی تعلق واسطہ نہیں، اس لیے میں نے انہیں جانے کی اجازت دے دی۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے ایک گہری سانس لی، پھر صدیقہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، کل رانا اقبال بھی میرے پاس آیا تھا۔ صدیقہ حلوائی کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات نمودار ہوئے۔ اس نے تیز لہجے میں پوچھا، وہ یہاں کیا لینے آیا تھا؟ اپنے نمک خوار جیرا کوچوان کو لینے، میں نے اسے بتایا، لیکن میں نے اسے سوکھا ہیٹر کھا دیا۔ اچھا کیا آپ نے، وہ اطمینان کی سانس خارج کرتے ہوئے بولا، مجھے یہ بندہ زہر لگتا ہے۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ صدیقہ حلوائی اپنے دل میں رانا اقبال کے لیے غم و غصے کے جذبات رکھتا تھا۔ میں نے گہری سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں رانا اقبال کیوں زہر لگتا ہے؟ وہ کمذات اور کمینہ ہے، وہ نفرت بھرے لہجے میں بولا۔ میں نے سنا ہے وہ اصلی رانا یعنی راجپوت بھی نہیں۔ میں نے کریدنے والے انداز میں صدیقہ حلوائی سے پوچھا، اس نے اپنی ذات بدل رکھی ہے؟ جناب 3-4 نسلیں پہلے ہی یہ لوگ کمہار ہوتے تھے، وہ برا سا منہ بناتے ہوئے بولا۔ اس وقت یہ کہیں اور رہتے تھے، پھر ان کے پاس کہیں سے پیسہ آ گیا، جب یہ ہمارے علاقے میں آ کر بسے تو خود کو رانا کہلوانا شروع کر دیا۔ یہ ہے ان کی ہسٹری۔ اوہ، میں نے سراہنے والی نظر سے صدیقہ کو دیکھا، تم تو ان لوگوں کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہو، تمہیں یہ بھی علم ہوگا کہ ان کے پاس دولت کہاں سے آ گئی تھی۔ مجھے صحیح طور پر تو پتہ نہیں، لیکن سنا ہے انہوں نے کوئی بہت بڑا ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے بتایا۔ اس ڈاکے سے حاصل ہونے والے مال و دولت نے انہیں کمہار سے رانا بنا دیا، کھوتے چرانے والے زمیندار بن گئے۔ یہی بات جیلا نے اپنی موت سے 2 ماہ پہلے جیرا کوچوان سے کہی تھی۔ میں نے صدیقہ حلوائی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جس پر جیرا کو طیش آ گیا تھا اور اس نے جیلا کے ساتھ مار پیٹ کی تھی، یہ آپ کو بات جیرا نے بتائی ہے؟ ہاں، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ تو پھر اس نے آپ کو آدھی بات بتائی ہے جناب؟ اس نے کہا۔ آدھی بات؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ سچ ہے کہ جیلا نے اس روز رانا اقبال کے بارے میں ایسی بات کی تھی جس پر جیرا کوچوان آپے سے باہر ہو گیا تھا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ لیکن جیلا نے خام خواہ ایسی بات نہیں کی تھی، اس سے پہلے جیلا میری بیٹی نبیلہ کے حوالے سے کافی کچھ کہہ چکا تھا۔ جیلا نے تو اس کی بکواس کا جواب دیا تھا۔ یہ ایک نیا زاویہ سامنے آ رہا تھا۔ میں نے پوچھا، ایک بات سمجھ میں نہیں آئی صدیقہ، جیرا کی تمہاری بیٹی سے کیا دشمنی کہ وہ اس کے بارے میں الٹی سیدھی بکواس کرتا پھرے؟ جیرا کی نہیں، اس کے پرائیویٹ باپ رانا اقبال کی نبیلہ سے دشمنی ہے، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ جیرا نے تو رانا کو خوش کرنے کے لیے اس دن جیلا سے مار پیٹ کی تھی۔ میں اب بھی کچھ بھی نہیں سمجھا۔ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ نبیلہ اور رانا اقبال کی دشمنی کی کیا تک بنتی ہے؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں تھانے دار صاحب، وہ بڑے رسان سے بولا۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے رانا اقبال نے نبیلہ سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ وہ بیوی بچوں والا ہے، آپ خود سوچیں، اس رشتے کے لیے میں کیسے ہاں کر دیتا؟ میں نے اسے صاف انکار کر دیا۔ اس نے میرے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور ایک روز وہ نبیلہ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔
نبیلہ اس وقت اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیتوں کی طرف جا رہی تھی۔ نبیلہ نے اسے بچنے کی کوشش کی لیکن وہ بدتمیزی پر اتر آیا۔ نبیلہ کا دماغ بھی گھوم گیا۔ اس نے رانا کو خوب کھری کھری سنا دی۔ اس ہنگامے پر وہاں کافی لوگ جمع ہو گئے اور معاملہ رفع دفع کرا دیا گیا۔ لیکن رانا ایک کمینہ اور کینہ پرور شخص ہے۔ وہ اپنی بیزتی کو بھولا نہیں، اور جب میں نے نبیلہ کا رشتہ جیلا سے طے کر دیا تو اس نے نبیلہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ لیکن میں نے اس کی بکواس پر توجہ نہیں دی، مگر جب اس کے چمچے جیرا نے جیلا کے سامنے نبیلہ کے بارے میں غلط استعمال الفاظ کیے تو وہ برداشت نہ کر سکا، اور اس نے بھی رانا اقبال کی اصلیت کھول کر بیان کر دی، جس کے نتیجے میں ان کے درمیان مار پیٹ ہوئی تھی۔ تو گویا یہ ایک انار 100 بیمار والا قصہ تھا۔ نبیلہ کا رشتہ تو جیلا سے طے ہوا تھا، لیکن اس رشتے سے پہلے حویلی مراد میں اسے شادی کے کئی خواہش مند موجود تھے۔ میں نے صدیقہ حلوائی سے ایک اہم سوال کیا، تم کیا کہتے ہو؟ کیا جیلا کو پیش آنے والے واقعے میں رانا اقبال کا کوئی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے تھانے دار صاحب، وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ میں خام خواہ کسی پر الزام لگا کر اپنی مٹی خراب نہیں کرنا چاہتا۔ ویسے میں اتنا جانتا ہوں کہ وہ بہت کمینہ اور بدذات ہے۔ میں رانا اقبال سے گزشتہ روز مل چکا تھا۔ صدیقہ حلوائی کچھ غلط بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ میں نے اس شخص میں کافی غرور پایا تھا۔ بہرحال صدیقہ کی زبانی جو حالات مجھ تک پہنچے تھے ان کی روشنی میں رانا اقبال کو یکسر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نگرانی کا بندوبست کرنا بہت ضروری تھا۔ رفیق، میں نے مقتول کے باپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم نے مجھے رانا اقبال کے بارے میں پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ مجھے ابھی پتہ چلا ہے جناب، وہ جلدی سے بولا۔ میں نے سوالیہ نظر سے صدیقہ کی طرف دیکھا۔ فیقہ ٹھیک کہہ رہا ہے تھاندار صاحب، صدیقہ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا۔ اسے صرف اتنا ہی پتہ تھا کہ حویلی مراد میں نبیلہ کے کئی رشتے آئے ہوئے تھے، لیکن میں نے اسے رانا اقبال کی کمینگی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں کی بات کا یقین کر لیتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر رفیق سے مخاطب ہوتے ہوئے اضافہ کیا، میں نے کل جیلا کی لاش تمہارے گھر بھجوا دی تھی تاکہ اس کی تدفین میں کوئی مزید تاخیر نہ ہو، لیکن اس لاش کے ساتھ ہسپتال سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں بعض باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں کہ ان کی تصدیق یا تردید صرف تم ہی کر سکتے ہو، اور میں نے اسی لیے آج تمہیں تھانے بلایا ہے۔ وہ ہماتن گوش ہو گیا۔ صدیقہ حلوائی بھی سوالیہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے فیقہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا جیلا کوئی نشہ وغیرہ بھی کرتا تھا؟ نہیں جناب، بالکل نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ کوئی سگریٹ، پان، افیون، چرس، حقہ، تمباکو یا کچھ اور؟ میں نے کہا، یا کوئی دوا وغیرہ؟ سگریٹ، حقہ، تمباکو کو اگرچہ نشے میں شمار نہیں کر سکتے تھے جیسا کیمیکل ایگزامنر کی رپورٹ میں لکھا تھا، لیکن میں نے رواداری میں فیقہ سے سب کچھ پوچھ لیا تھا۔ کچھ بھی نہیں سرکار، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میرے دونوں بیٹوں نے کبھی کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کیا۔ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ اس کی رپورٹ میں یہی لکھا ہے۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، جیلا کے معدے سے حاصل ہونے والے مواد میں کسی نشہ آور چیز کی آمیزش پائی گئی ہے۔ اگر وہ کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا تھا تو پھر کھانے میں اسے کچھ ملا کر دیا گیا تھا۔ وہ صبح کے ناشتے میں اور یا پھر دوپہر کے کھانے میں۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے گہری نظر سے فیقہ کو دیکھا، پھر ان الفاظ میں اضافہ کیا، اور رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جیلا پر اس کی بے خبری میں وار کیا گیا تھا، یعنی جب اس کی موت واقع ہوئی تو کسی نشہ آور شے کے زیر اثر تھا۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اس کے معدے میں وہ نشہ آور چیز کس نے پہنچائی ہے تو پھر قاتل تک پہنچنا بہت آسان ہوگا، اور اس سلسلے میں صرف تم ہی رہنمائی کر سکتے ہو۔ میں کیا کہوں تھانے دار صاحب، وہ عاجزانہ انداز میں بولا۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جیلا کسی قسم کا نشہ نہیں کرتا تھا۔ میں نے اسے کبھی سگریٹ بھی پیتے نہیں دیکھا۔ وقوعہ کے روز صبح گھر سے نکلتے وقت اس نے کیا ناشتہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا، جناب جب کھیتوں میں باقاعدہ کٹائی یا بجائی کا کام چل رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ صبح سویرے خالی پیٹ ہی نکل جاتے ہیں تاکہ دوپہر سے پہلے زیادہ سے زیادہ کام کھینچ لیں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، اس روز بھی یہ دونوں بھائی کھائے پیے بغیر ہی کھیتوں کی طرف چلے گئے تھے۔ میں جانتا ہوں، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ جب کسان خالی پیٹ اور صبح کھیتوں میں پہنچ کر کام میں جٹ جاتا ہے تو دوپہر سے پہلے اس کے گھر کی کوئی عورت ناشتہ پانی لے کر کھیتوں کی طرف ضرور جاتی ہے۔ عموماً کھیت میں کام کرنے والے افراد 10 اور 11 بجے کے درمیان گھر سے آیا ہوا ناشتہ کرتے ہیں اور پھر دوبارہ اپنے کام میں جٹ جاتے ہیں۔ یہ ناشتہ اتنا قوی ہوتا ہے کہ پھر دوپہر کے کھانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور کسان شام میں واپس آ کر گھر ہی میں سیر ہو کر کھانا کھاتا ہے۔ فیقہ جی، تم سے میرا یہ سوال ہے کہ میں نے لمحاتی توقف کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، 19 مئی کو جیلا کے لیے کھانا لے کر
کون کھیتوں کی طرف گیا تھا، تم یا تمہاری بیوی آسیہ؟ جب ہم تینوں باپ بیٹے کھیتوں میں مصروف ہوتے ہیں تو میری گھر والی ہمارے لیے ناشتہ لے کر کھیتوں میں جاتی ہے، رفیق اور رفیقہ نے جواب دیا۔ لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے نا، اس روز میری کمر میں بہت زیادہ تکلیف تھی اور میں کام پر نہیں گیا تھا، تو تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ آسیہ کھانا لے کر کھیتوں میں گئی تھی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں جی، آسیہ تو سارا دن میری دیکھ بھال میں لگی رہی تھی، اس نے بتایا۔ پھر کھانا کس نے پہنچایا؟ میں نے کڑے لہجے میں دریافت کیا۔ اب یہ نہیں کہنا کہ اس دن کھانا گیا ہی نہیں۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ بتاتی ہے کہ جب جیلا کو موت کے گھاٹ اتارا گیا اس کے معدے میں کھانا موجود تھا اور اس کھانے کے اندر کسی نشہ آور شے کے آثار بھی پائے گئے ہیں۔ جی میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس دن شیلا اور جیلا کے لیے کھانا گیا تھا۔ کون لے کر گیا تھا ان کا کھانا؟ اس بندے کا نام صفدر ہے جی، اس نے بتایا۔ میری گھر والی نے صفدر کے ہاتھوں دونوں کا کھانا بھجوایا تھا۔ یہ صفدر کون ہے؟ میں نے ٹٹولنے والی نظر سے رفیق اور رفیقہ کو گھورا۔ اور کہاں مل سکتا ہے؟ مجھے شک گزرا تھا کہ کہیں اس بندے نے کھانے میں کچھ ملا تو نہیں دیا تھا جس کی وجہ سے جیلا بے خبری کی حالت میں چلا گیا اور قاتل کو اپنا کام کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں ہوا۔ ان خیالات کے دوران ہی میرے ذہن نے یہ بھی سوچا، کہیں یہ صفدر ہی جیلا کے قتل میں ملوث تو نہیں؟ صفدر ادھر مرزا پور ہی کا رہنے والا ہے تھانے دار صاحب، رفیق نے کہا۔ اس وقت وہ اپنے کھیتوں میں ہوگا۔ میں نے فوراً ایک اہلکار کو کھیتوں کی طرف دوڑایا کہ وہ صفدر کو اپنے ساتھ لے آئے۔ پھر میں رفیق اور رفیقہ کی جانب متوجہ ہو گیا۔ یہ صفدر کس کماش کا بندہ ہے؟ میں نے پوچھا۔ بھلا مانس ہے جناب۔ مطلب تمہیں صفدر پر پورا بھروسہ ہے؟ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صفدر نے کھانے میں کچھ ملا دیا ہوگا تو ایسی کوئی بات نہیں تھانے دار صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ہم نے پہلے بھی کئی بار صفدر کے ہاتھ کھانا بھیجا ہے، اس کی ہم لوگوں سے کوئی دشمنی نہیں۔ اس روز کھانے میں کون کون سی چیزیں شامل تھیں؟ میں نے ایک دوسرے زاویے سے سوال کیا۔ تندور کی روٹیاں تھیں، رفیق نے بتایا۔ اس کے ساتھ لسی تھی، اچار تھا اور دیسی آم تھے۔ ان دنوں آم پک چکے تھے اور آم کے باغات میں ہر جانب رونق نظر آتی تھی۔ گرمیوں کے موسم میں اچار، روٹی اور لسی کا بڑا عمدہ میل بنتا ہے، اور اگر سیر ہو کر کھانا کھا لیں تو پھر کسی سایہ دار درخت کے نیچے لمبی تان کر بھی سونے کو جی چاہتا ہے۔ ایک امکان یہ بھی تھا کہ جیلا اسی کھانے کے زیر اثر اپنے ماحول سے غافل ہو گیا ہوگا، لیکن یہاں پر ایک اہم سوال سر اٹھاتا تھا، اور وہ یہ کہ یہ کھانا تو دونوں بھائیوں نے کھایا تھا، پھر شیلا یعنی شکیل پر غفلت کیوں طاری نہیں ہوئی؟ اس سوال کے ذیل میں یہ سوال بھی موجود تھا، کہیں ایسا تو نہیں کہ شیلا نے کھانا کھایا ہی نہ ہو؟ ان تمام سوالات کے جواب حاصل کرنے کے لیے شکیل عرف شیلا کا تفصیلی انٹرویو بہت ضروری تھا۔ میں نے 20 مئی کو جائے وقوع پر اسے سرسری پوچھ تاچھ کی تھی، تاہم اس وقت تک یہ کیس مکمل اندھیرے میں تھا، لیکن اب اس کے بہت سے پہلو کھل کر سامنے آ چکے تھے۔ محض اس مرحلے پر شیلا سے بات چیت سود مند ثابت ہو سکتی تھی۔ میں نے رفیق سے پوچھا، شکیل اس وقت کہاں ہے؟ وہ ادھر گھر پر ہی ہے جناب، تم جب گھر پہنچو تو اسے میرے پاس بھیج دینا۔ میں نے کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں نے تسلی بھرے انداز میں کہا، بس معمول کی پوچھ گچھ کرنا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو جیلا کے قاتل تک رسائی کو آسان بنا دے۔ جی بہت اچھا، وہ تعاون آمیز انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ میں ابھی اسے آپ کے پاس بھیجتا ہوں۔ تھانے دار جی، صدیقہ نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، آپ نے جیرا اور کانا جمعہ سے جو تفتیش کی ہے، اس سے کوئی ایسا سرا ہاتھ لگا ہے جو جیلا کے قاتل کو پکڑوا سکے؟ ابھی تک تو کوئی ایسا سراغ میرے ہاتھ نہیں لگا، میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا، اسی لیے میں نے ان دونوں کو جانے کی اجازت دے دی تھی، لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے 2-3 دنوں میں قاتل کی گردن ناپنے میں کامیاب ہو جاؤں گا انشاءاللہ، فیقہ نے تہدل سے کہا۔ صدیقہ بولا، اللہ آپ کو کامیابی دے تھانے دار صاحب، یہ 2-3 دن والی بات میں نے بے ساختہ کہہ دی تھی، اس کے پیچھے کوئی خاص منطق نہیں تھی، بس میرے اندر سے آواز اٹھ رہی تھی کہ یہ کیس حل ہونے میں اب زیادہ دن نہیں لگیں گے۔ تم کب تک مرزا پور میں ہو؟ میں نے صدیق سے پوچھا۔ بس جی آج ہم لوگ واپس چلے جائیں گے، اس نے بتایا۔ ہمیں جیلا کی موت کا دکھ تو بہت ہے، مگر کیا کریں جی، جو اللہ کی مرضی۔ بالکل، اللہ کی مرضی بڑی اہم ہے، میں نے کہا۔ جیلا کی موت نے ہر ذی روح کو سوگوار کر دیا ہے، اللہ کو منظور ہی نہیں تھا کہ نبیلہ کی جیلا سے شادی ہو، شاید اللہ نے تمہاری خواہش کو پورا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری کون سی خواہش تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے جلدی سے کہا، میں اللہ کی مرضی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے سنا ہے تم نبیلہ کی شادی شکیل سے کرنا چاہتے تھے، لیکن جمیل نے ضد کی اور نبیلہ کا رشتہ جمیل سے طے ہو گیا ہے نا؟ میری یہ خواہش بڑی اصولی تھی سرکار، وہ صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ شکیل بڑا ہے، اس کی شادی پہلے ہونا چاہیے تھی، لیکن جب جیلا نے ضد پکڑ لی اور فیقہ اس کے سامنے مجبور ہو گیا تو پھر میں نے اپنی خواہش کو ایک طرف ڈال دیا۔ میرے لیے دونوں بھائی ایک جیسے تھے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا، پھر سرسراتی آواز میں استفسار کیا،
مگر آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی فیقہ کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے اس کی نگاہ کے مفہوم کو کیچ کر لیا اور کہا، تم غلط سمجھ رہے ہو صدیقہ، یہ بات مجھے رفیق نے نہیں بتائی بلکہ خیرو چاچا پرچون فروش نے بتائی ہے۔ خیرو، اس کی حیرت دو چند ہوگی، مگر تو وہ ادھر حویلی مراد میں ہوتا ہے۔ تو میں نے کب کہا کہ وہ وہاں نہیں ہوتا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، خیرو یہاں آیا تھا یا آپ وہاں گئے تھے؟ اس نے سوال کیا۔ میں وہاں گیا تھا 21 تاریخ کو، مگر تھانے دار کی حیثیت سے نہیں بلکہ تمہارے ایک دور کا رشتہ دار بن کر۔ میں نے خیرو کو اپنا نام ملک جواد بتایا تھا اور کہا تھا کہ میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے آیا ہوں۔ خیرو کے ساتھ میری گپ شپ کافی دیر تھی۔ تم جب واپس آ جاؤ گے تو تمہیں وہ میرے بارے میں ضرور بتائے گا۔ اچھا جی، وہ اس بات میں گردن ہلاتے بولا۔ میں نے کہا، صدیقہ اب جتنی جلدی ممکن ہو نبیلہ کی شادی شکیل سے کر دینا تاکہ ان لوگوں کا دکھ کم ہو۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں تھانے دار صاحب، وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ نبیلہ کے نصیب میں جیلا تھا ہی نہیں۔ بولتے بولتے وہ خاموش ہو گیا۔ پھر اس کی آنکھوں میں اداسی اتر آئی تھی۔ چند لمحات کے بعد وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولا، ماتم والے گھر میں ذرا سکون ہو جائے تو اس بارے میں کچھ سوچتے ہیں۔ وہ دونوں بھائی مزید کچھ دیر تک میرے پاس بیٹھے رہے، پھر مجھے سلام کر کے رخصت ہو گئے۔ صدیقہ کو آج ہی واپس حویلی مراد جانا تھا، لہٰذا وہ زیادہ دنوں تک یہاں نہیں رک سکتا تھا۔